شریف پڑھ لو جی۔ عزیزان محترم، اس وقت کا بیان بہت ضروری اور لابد امر ہے کہ اس کے اندر اصلاح نفس کی اور نفس کے فسادات پر بحث ہوتی ہے۔ جب تک ہم اپنے نفس کو نہیں سمجھیں گے اتنے تک رب سمجھ نہیں آئے گا۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، من عرف ربہ فقد من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا نا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب جب تک ہمارے نفس کی پہچان ہمیں نہیں ہے نا، سمجھ لو کہ ہم ابھی تک رب کو نہیں پہچان رہے۔ یہ بات بالکل واضح، سیدنا علی کا مقولہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیں اس نفس کے متعلق کچھ عرض کرنی ہے۔ گزشتہ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ حمزاد کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کیا ہے اور کیسی اس کی قوت اور کیا اس کی خوراک ہے، وہ ساری باتیں عرض کر چکا ہوں جو آپ کو یاد ہوں گی۔ اللہ کرے آپ کو ہر بات یاد رہ جائے تاکہ عمل کرنا آسان ہو۔ اب آپ نے خاصی توجہ فرمانی ہے، انشاءاللہ پھر مسائل آپ کے ذہن میں صحیح آتے جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ نفس کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اچھا بننے کی، برا بننے کی، اور سمجھدار بے عقل نہیں، ہر چیز کی صلاحیت اللہ نے اس نفس کے اندر رکھ دی ہے۔ اگرچہ ہر انسان لکھ نہیں سکتا لیکن لکھنے کی صلاحیت ہر میں ہے، جب بھی چاہے اس سیکھے لکھ لے گا۔ ہر انسان ہم میں درزی نہیں بیٹھا لیکن درزی بننے کی صلاحیت ضرور ہے۔ جب آپ درزی کے پاس جائیں گے فوری وہ سیکھنے لگ جائیں گے، بالآخر سیکھ جائیں گے۔ ہم میں ہر انسان جو ہے یہ سنارا نہیں بیٹھا لیکن سنارے والی قوت ہم سب کے اندر موجود ہے، جب چاہیں یہ بن جائیں، جب سیکھنا چاہیں سیکھ لیں گے، ہے نا بات۔ ہم میں سے ہر شخص ڈاکٹر نہیں بیٹھا لیکن ڈاکٹر والی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے، یعنی ہم اندر موجود ہے، سیکھیں گے بن جائیں گے۔ اسی طریقہ سے ہم میں ہر بندہ ولی نہیں ہے لیکن ولی کی صلاحیت خدا نے رکھ دی ہے، آپ کرو ولی بن جاؤ گے۔ مسئلہ اس پر ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں، ایک مسئلہ یہ ذہن میں لائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نفس کے اندر یعنی اللہ رب العزت نے یہ نظام رکھا ہے کہ آگ یا جنت یہ ہم خود بناتے ہیں اپنے حصے، یعنی ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے۔ یوں سمجھے نا، آپ گرم سے گرم چیزیں کھائیں، سخت گرم کھائیں، سخت گرم کھائیں، اور بالآخر آپ پر صفرا گرمی آپ کو اڑا دے گی، اس کا غلبہ آ جائے گا نا۔ تو ہماری ان گرم چیزوں نے ہمیں کہاں پہنچا دیا؟ سخت سرد چیزیں کھائیں، سردی کا موسم ہو، بوڑھا آدمی ہے، سخت ٹھنڈی سی ٹھنڈی چیزیں استعمال کرے جن کے اندر بڑی جو ہے ٹھنڈک ہو، وہ شروع کر دے لینا، بالآخر فالج پڑ جائے گا، مریض ہو کے پڑ جائے گا۔ یعنی کیا ہے کہ ایک چیز کی زیادتی ہمارے اندر نقصان دہ ہوتی ہے۔ اسی طریقہ سے آپ سمجھیں کہ یہ اس کے اندر یعنی آپ اگر ہم نے آگ بنانی ہے، گناہ کرتے ہیں، ہر گناہ جو ہے یہ جہنم کا حصہ، ہر گناہ۔ میرے نبی نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفت النار بالمکارہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا دیکھا کہ جہنم کی دوزخ جو تھا ساری کی ساری چیزیں اس کے ارد گرد جو جمع ہیں، تمام اعلیٰ سے اعلیٰ دوزخ کے گرد جمع ہے، امیری وہاں ہے، لذتیں وہاں ہیں، ہر چیز اس کے اوپر لپٹی ہوئی ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں وہاں ہیں، سب کھانے پینے کی آرام ہے، آرام کی، حسن کی، خوبصورتی کی، ساری ہر چیز وہاں ہے، یعنی جہنم اس میں لپٹی ہوئی ہے۔ اب یہ کرتا ہے انسان جو پسندیدہ چیزیں ہیں، بالآخر نتیجہ دوزخ نکلے گا۔ فرمایا اس طریقہ سے جنت کو دیکھا تو ہر ناگوار مرض اس کے ارد گرد لپٹی ہوئی ہے، بھوک اس کے ارد گرد لپٹی ہوئی ہے، افلاس اس کے ارد گرد لپٹا ہوا ہے، بے عزتی اس کے ارد گرد لپٹی ہوئی ہے، ہر طرح سے۔ تو عرض کی کہ یا اللہ، اس دوزخ کو چھوڑ کر جنت میں کون آئے گا؟ یہاں تو ساری ناگوار چیزیں ہیں اور یہاں ساری پسندیدہ چیزیں ہیں۔ فرمایا جو اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ ناگوار کو برداشت کرے گا، پھر اس میں آئے گا، اور جو لذت دنیا میں لے لے گا نا بالآخر اس میں آئے گا۔ تو میرے عزیزو، ہمارے نفس کے اندر یہ چیز موجود ہے
نفس عین تابعدار شیطان کا ہے. ہر انسان کا نفس کافر ہوتا ہے. بدن کلمہ پڑتا ہے. آپ بڑی میں گہری بات ہے، ذرا پھر توجہ فرمائے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے گئے. ہر انسان کا نفس کافر ہوتا ہے، بدن کلمہ پڑتا ہے، زبان کلمہ پڑتی ہے، نفس کافر رہتا ہے. جب نفس مومن بن جائے نا، اس کے مومن بنتے ہی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی گناہ ہو جائے، کیونکہ ایمان کبھی ہو جائے گا. بدن نے کلمہ پڑھا، زبان نے کلمہ پڑھا، سب. اب آپ دیکھیں کہ آپ سارے سمجھتے ہیں کہ جب ہم ایک دفعہ داڑھی منڈائیں گے تو سارے بال بچھو بن کے دوزخ قبر میں چلے جائیں گے کہ نہیں؟ آپ کو یاد ہے نا، جس کا ایمان قوی ہوگا وہ کہے گا اللہ اتنے بچھو میں جمع کروں قبر میں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر ایمان کلمہ نفس نے نہیں پڑھا، یہ سنے گا ادھر سے گزار دے گا مولوی کی باتیں ہیں چھوڑو. ایک نماز قضا دیکھیں، سراسا درد ہو جائے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، فرمایا یہ حال ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرمایا کہ نماز ہم چھوڑ کے مثال میں درد تھا جی دیر کے نماز نہیں پڑھی. لیاذ باللہ. ذرا آپ یہاں ایک مسئلہ سمجھیں. ہمارے فقہا نے لکھا ہے فتاوی بغدادیہ میں، کس میں؟ فتاوی بغدادیہ میں. ایک عورت کا بچہ پیدا ہو رہا ہے، بچے کا سر باہر آیا ہے، باقی بدن اندر ہے، نماز کا وقت ہے. فرمایا عورت گھڑا رکھ کر جو اس کے سر کے برابر ہو اس کے اوپر بیٹھ جائے، اشارے سے نماز پڑھ لے، تاکہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اتنے تک نفاس کا حکم نہیں ہوگا. نفاس کے حکم ہے نہیں، فلہذا اس پر نماز فرض ہے. اس حال کے اندر بھی جیسے اشارے سے بھی پڑھ سکتی ہے تو پھر بھی نماز پڑھے. اب بتاؤ کوئی گنجائش رہ گئی نماز چھوڑنے کی؟ آپ سارے بتائیں. اور ہمیں ذرا سی تکلیف ہو جائے تو ہماری نمازیں یہ گئی اور وہ گئی، جس سے رہ گئی پرواہ نہیں. یہ کیوں؟ نفس کافر ہے. نفس جب مومن ہوتا ہے تو اس کہتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ہر حال میں یہ کر کے چھوڑوں گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں یہ کروں اور دوزخ کی آگ لے، کیونکہ نفس مومن نہیں ہے. اب آپ دیکھیں ہم سب کو یہ پتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جو مال اپنا ہے اللہ کے راستے میں دے کر ہمارا آخرت میں اکاؤنٹ کھل جائے گا. آجا بھائی فلانا یہ تیرے حصے کی جنت، آجا بھائی حشر میں یہ تیرا عرش کے سائے کے نیچے آجا، آجا بھائی یہ تیری سواری ہے. کیوں؟ تو دنیا کے اندر یہ چیزیں بیچ چکا ہے. یہ تو ہمیں پتا ہے نا، دنیا کے اندر یہ چیزیں بیچ چکا ہے. اب جو آپ جس کو یہ پتا ہو کہ جس کا ایمان ہو کہ قیامت میں یہی مال میں دوں گا، چاہے تھوڑا چاہے بہت، روزانہ دیتے 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 آخر میری آخرت بن جائے گی. جب یہ ایمان اس کا ہوگا وہ کبھی بخل کر ہی نہیں سکتا. جب ایمان نہیں ہے نا پھر دیتے ہوئے طبیعت پر بوجھ آئے گی کہ میں یہ کیسے دوں. دیتے ہوئے فوراً بوجھ آئے گا، دل پر بوجھ. جب سمجھے جب دیتے ہوئے خیرات کرتے ہوئے طبیعت پر ناگواری آ رہی ہے، سمجھ لیں کہ ابھی یہ بے ایمان نفس اندر کا کافر ہے.